بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، جو ہدایت دینے والا ہے اور جس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہمیں حق اور باطل میں فرق سمجھنے کا راستہ ملا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے ضرور قرآن پاک کو کھولا ہوگا، پڑھا ہوگا اور ضرور اس کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی ہوگی۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری صرف کوشش دیکھنی ہے، کامیابی نہیں دیکھنی۔ آپ کوشش تو کریں اللہ کی طرف آنے کے لیے، جو بڑا مہربان ہے، جو ہمارا رب ہے، بہت پیارا ہے، جو بن مانگے ہمیں دے رہا ہے، بن مانگے ہمیں کھانا پینا، صحت، زندگی، عزت۔ حالانکہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں ایک دن کے اندر آپ سوچ لیں کہ کتنی دفعہ ہم غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہماری زبان سے، ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اگلے وقت کا کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے، خوشی بھی مل رہی ہوتی ہے، ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں، زندگی میں ہر چیز کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس رب کی طرف جائیں جو ہمیں یہ سب کچھ دے رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو دنیا کی طرف کی اٹریکشن ختم ہو جائے گی۔ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے، کیونکہ ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ ہمارا مقصد حیات ہے کیا، ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ اور وہ مقصد حیات، ہمیں اپنا گول ہمیں تبھی پتا چلے گا جب ہم اس کتاب کو کھولیں گے، کیونکہ اس کتاب کے اندر ہمیں ہمارا مقصد حیات دیا گیا ہے، اور وہ ہمیں تبھی پتا چلے گا جب ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 پر غور کریں گے، اور یہ آیات ہمیں بنی اسرائیل کی نافرمانی، انبیاء کرام کی مخالفت اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی جیسے اہم موضوعات پر سبق دیتی ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی اور آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی لفظی ترجمہ اس کا ہم دیکھتے ہیں۔ کل، کہہ دیجئے، من، جو، کانا ہے، ادوم، دشمن، لجبریل، جبرائیل کا، فَإِنَّهُ، تو بے شک اسی نے، نزلہ، نازل کیا اسے، علی قلبک، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو، بینا یدیہ، اس سے پہلے ہے، وہدن، اور ہدایت، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ کہہ دیجئے کہ یہ جو دشمن ہے جبرائیل کا، تو بے شک اسی نے نازل کیا ہے اسے آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس سے پہلے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ من، جو، کانا ہے، عدوً، دشمن، للہ، اللہ کا، والملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، والرسولہ، اور اس کے رسول کا،
رسولوں کا، و جبریلا اور جبرائیل کا، و میکالا اور میکائیل کا، فَإِنَّ تو بے شک اللہ اللہ عدوٌ دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، اور جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اب یہ آیات جو ہیں بنی اسرائیل کے یہود کو جواب دینے کے لیے نازل ہوئی ہیں، جن کا یہ خیال تھا کہ جبرائیل ان کا دشمن اور میکائیل ان کا دوست ہے۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہیں، یہاں پہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اکرمہ کا قول ہے کہ اللہ کے ہیں یہاں پہ مطلب، ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں سنا تو وہ اس وقت اپنی زمین میں پھل چننے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ جب تشریف لے آئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میں آپ سے 3 سوال پوچھتا ہوں اور ان کے جواب نبی کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ نمبر 1، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ نمبر 2، اہل جنت کو سب سے پہلے کیا کھانا دیا جائے گا؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو کبھی باپ کے مشابہ بنا دیتی ہے اور کبھی ماں کے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ان سوالوں کے جواب ابھی ابھی مجھے جبرائیل نے بتائے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، جبرائیل نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا فرشتوں میں سے یہ یہود کا دشمن ہے۔ تو آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے اسی نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ پھر آپ نے ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو جمع کر کے مشرق سے مغرب کی طرف لے آئے گی۔ نمبر 2، اہل جنت کو جو سب سے پہلے کھانا کھانے کو ملے گا وہ مچھلی کے جگر اور کلیجی سے بنا ہوگا۔ نمبر 3، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت باپ سے ہوتی ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہود جھوٹی تہمت لگا کر ہکا بکا کر دینے والی ایک قوم ہے، میرے بارے میں پوچھنے سے پہلے ہی اگر انہیں میرے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا تو وہ یہ مجھ پر بھی جھوٹی تہمت لگانے لگ جائیں گے۔ اور یہ وہ ہیں عبداللہ بن سلام جو کہ مسلمان، جنہوں نے مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ اپنی قوم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو میرے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں میرے پر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ یہود آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سرداروں کے بیٹے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ انہیں اس سے بچائے۔ عبداللہ بن سلام نے یہ سنا تو باہر آ گئے اور کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ تو ہم میں سے بہت برے ہیں اور بہت برے انسان کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح کی برائیاں کرنے لگے۔ عبداللہ بن سلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اسی بات سے ڈرتا تھا۔ اب جہاں تک اس آیت کی تفسیر کا تعلق ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص جبرائیل سے دشمنی رکھے تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ تو روح الامین ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذکر حکیم کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے قاصدوں میں سے ایک قاصد ہیں، جو اللہ کے کسی ایک قاصد سے دشمنی رکھے تو وہ اللہ کے تمام قاصدوں کا دشمن ہے۔
جیسا کہ جو شخص اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایمان لائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باقی تمام کے ساتھ بھی ایمان لائے، اور ایک کے ساتھ کفر کرے تو تمام کے ساتھ کفر کرنا لازم آتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، جبکہ بحیثیت مسلمان ہمیں سب پر ایمان لانا ہے۔ ہم تب تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم تمام رسولوں، انبیاء پر، فرشتوں پر، سب پر ایمان نہیں لے آتے، اور نہ ہی ہم ان کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ یہ اور اس سے اگلی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بعض پیغمبروں کو ماننے اور بعض کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر قرار دیا، یعنی کہ اگر ہم فرق کریں گے تو پھر مسلمانوں کے دائرے سے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے جو شخص جبرائیل سے دشمنی رکھے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، کہ جبرائیل کسی بات کو لے کے از خود نازل نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ کوئی بھی کام خود تو نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کو بجا لاتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہے نا سورہ مریم میں، اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم آپ کے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو ہم اتر بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ وحی لے کر آتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جبرائیل سے دشمنی رکھنے والوں سے ناراض ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلی کتابوں سے مراد سابقہ آسمانی کتابیں ہیں، یعنی کہ جو بھی کتابیں نازل ہوئی وہی لے کر آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ از خود نہیں آتے تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے تھے۔ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنوں کے دلوں کے لیے ہدایت اور انہیں جنت کی بشارت سنانے والی ہے۔ جیسا کہ فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے وہ ہدایت اور شفا ہے، اور فرمایا اور ہم قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے اور میرے فرشتوں سے اور میرے رسولوں سے دشمنی رکھے تو میں اس کا دشمن ہوں، یعنی کہ جو ان سے دشمنی رکھے گا یعنی کہ وہ اللہ سے دشمنی رکھ رہا ہے۔ اور اس آیت میں جو رسول کا ذکر آیا نا، تمام رسولوں کے لیے، خواہ ان کا تعلق فرشتوں سے ہو یا انسانوں سے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، یعنی کہ یہاں پہ جو رسول کا لفظ آیا نا وہ خاص رسول کے لیے نہیں ہے، وہ فرشتوں کے لیے بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں خود فرما رہے ہیں کہ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو منتخب کرتا ہے، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے۔ اس کے بعد جبرائیل و میکائیل کا ذکر بھی اس باب میں ہے، یعنی کہ اگرچہ یہ دونوں فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کے عموم میں بھی داخل ہے، لیکن ان کا بطور خاص ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں سے آق و کلام سے جبرائیل کی جو نصرت ہے وہ مقصود ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے درمیان سفیر کے فرائض سر انجام دیتا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ میکائیل کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہودیوں کا خیال تھا کہ جبرائیل ان کا دشمن اور میکائیل دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان میں سے کسی ایک سے دشمنی رکھے تو وہ دوسرے کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ پھر اس لیے بھی کہ میکائیل تو کبھی کبھی انبیاء کے پاس آتے جبکہ جبرائیل اکثر آتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا فرض منصبی ہی انبیاء کرام کے پاس وحی لانا ہے، جیسا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جانے کے لیے سور میں پھونکیں گے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو یہی دعا فرماتے، اے اللہ
اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کا علم رکھنے والے، جن باتوں میں تیرے یہ بندے اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ فرمائے گا، اور حق کے بارے میں جو اختلاف کیا جا رہا ہے ان میں اپنے حکم سے تو ہی میری رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے، یعنی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا، فرشتوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وہ کس کے ساتھ دشمنی رکھ رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو ہمیں سب پر ایمان لانا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے اس آیت سے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر انسان کے دل میں غرور ہے تو انسان سچ کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں ان آیات میں پڑھا ہے، ہم نے کیا پڑھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو بھی آپ کے دل پر نازل کرتے تھے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ قرآن پاک تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات تھی۔ اب یہاں سے یاد رکھیں کہ جو بھی چیز اثر کرنے والی ہوتی ہے، جو بھی چیز اترتی ہے، وہ پہلے کہاں پر آتی ہے؟ آپ کے دل پر۔ آپ کے دل پر اثر کرتی ہے تو آپ کا دماغ اس کو قبول کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یعنی کہ جیسے ایک کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا، تو انسان کا دماغ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ کبھی وہ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر انسان کا دل کچھ کرنے کو چاہتا ہے تو وہ اس کام کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے، جتنی بھی ہرڈلز ہوں، جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، وہ قبول کر لیتا ہے اور ان کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا دل صاف ہے تو آپ کا عمل بھی ویسا ہی ہوگا، لیکن اگر آپ کے دل میں غرور ہے، آپ کا دل خالص نہیں ہے، تو وہ کبھی حق کو قبول نہیں کرے گا۔ تو پہلا جو ہم نے ان آیات سے سیکھا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو خالص کرنا ہے، ہم نے اپنے دل کو غرور، تکبر اور ہر طرح کی خرابی سے پاک کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا سبق ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں تمام فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے اور ان کا احترام ہم نے کرنا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر وہ سب برابر ہیں اور کسی کو کسی کے اوپر برتری حاصل نہیں ہے۔ سبق نمبر 3 ہم نے کیا حاصل کیا کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہوں، بہت سارے ایسے واقعے ہو جائیں جو ہم نہیں چاہتے، جو ہماری مرضی کے خلاف ہے، لیکن ایک بات پہ یقین رکھیے گا کہ جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور آپ نے اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے۔ نمبر 5 کہ حسد دل کو اندھا کر دیتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ ہم نے اپنے دل کو، کیونکہ جو چیز اترے گی وہ آپ کے دل پر اترے گی، اپنے دل کو سب سے پہلے حسد، برائی اور غرور، تکبر، حسد، ان سب چیزوں سے پاک کرنے کی ان کو کوشش کریں۔ اور آخری ایک اور سبق کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ نقصان اور رسوائی ہے۔ بے شک اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اس کا ہمیں انجام دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ حق اور پہچان کر قبول کرنا، حسد اور تکبر سے بچنا، اور اللہ، اس کے رسولوں اور فرشتوں پر کامل ایمان رکھنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل کیے جائیں۔ تو یقین مانیں یہی ہماری کامیابی ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔